سورہ مومنون کی آیت نمبر 112، 113، 114، 115 میں اللہ نے پھر ان کو ذہنی طور پہ مفلوج کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے، حقیر ثابت کرنے کے لیے پھر ان کو مینٹل ٹارچرز دیے۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اللہ پوچھیں گے بتاؤ تم دنیا میں کتنے عرصے رہے، گنتی کرو سالوں کی۔ اب اس میں ایک طنز ہے۔ قالو، یہ کہیں گے جہنمی، لبثنا یوما او بعد یوم فاسأل العادین، یہ کہیں گے اللہ ہم تو کچھ دن رہے یا دن کا بعض حصہ۔ نہیں نہیں، تمہاری تو یہ سوچ تھی کہ یہ تو بہت لمبی زندگی ہے، زندگی تو کبھی نہیں ختم ہوگی، ہم اس میں زندہ ہوتے ہیں اور ہم اسی میں مرتے ہیں۔ وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں تو ٹائم مار دیتا ہے، وقت مار دیتا ہے، شاید یہ سوچتے۔ اور آج مسلمانوں میں بھی یہ بے وقوفی آ چکی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بہت لمبی زندگی ہے۔ ابھی تھوڑی سیریس ہونے کی بات کرو، یہ نماز تو 45 سال کے بعد کا کام ہے۔ چلو کر بھی لو تو نماز ہی پڑھو، اس سے آگے کی بات نہ کرو کہ اتنے بڑے دین کے فرائض ہم تو اس عمر میں نہیں کر سکتے۔ کون جوانی اپنی دیتا ہے اللہ کو؟ دیکھیں بھائی، یہ سب باتیں ہیں، وہ دور اور تھا، یہ دور اور ہے۔ اس دور میں نعوذ باللہ من ذالک یہ دین کی باتیں اپلیکیبل نہیں۔ ایک اور مقام پہ سورہ نبا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، ہم نے تو تمہیں قریب ایک عذاب سے ڈرایا تھا۔ یوم ينظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن انسان دیکھ لے گا کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے آگے کیا بھیجا ہے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، تو کافر دیکھنے کے بعد کہے گا یا لیتنی كُنتُ تُرابا، اے اللہ مجھے تو مٹی ہی بنا دے۔ کہ جس دن قیامت کے دن اللہ جانوروں میں فیصلہ کرے گا اور کسی نے سینگ بھی توڑا ہوا دوسری بکری کا یا جانور کا ناجائز، اللہ ان میں بھی فیصلہ کرے گا اور مٹی بنا دے گا پھر ان کو، کیونکہ جنت جہنم انسانوں اور جنوں کے لیے۔ یہ دیکھ کے یہ کافر کہیں گے اللہ مٹی بنا دے، کیونکہ آگے کبھی نہ ختم ہونے والی ایک اذیت ہے، ایک سختی ہے۔ اسی طریقے سے یہ کہیں گے جہنم کے داروغے مالک، اے مالک، مالک نام ہے جہنم کے گیٹ کیپر کا، لیقضی علینا ربک، اللہ سے کہے ہمارا فیصلہ کر دے، ہمیں ختم کر دے، اور تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ قال انکم ماکثون، وہ کہے گا بیٹھو یہیں جلو، یہیں مرو، یہی تمہاری زندگی ہے، تم اب ہمیشہ ہی رہو گے یہاں پہ، اب تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور اسی جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، اور جب وہ تنگ جگہوں پہ پھینکے جائیں گے، مُقَرَّنِينَ دَعُوا هُنَالِكَ ثُبُورًا، چینڈ ہوں گے وہ اس ٹائم پہ، زنجیریں بندھی ہوئی ہیں ان کے اوپر، تو وہ موت مانگیں گے ثبورا۔ اللہ کہتے ہیں لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، آج ایک موت مت مانگو، وادعوا ثبورا کثیرا، آج بہت موتیں مانگو لیکن تمہیں موت نہیں آئے گی۔ اب تمہارے دماغ کے اوپر اور جسم کے اوپر یہ سائیکولوجیکل پینز، یہ ایموشنل پینز اور یہ جسمانی گھاؤ تمہارے اوپر آ چکی ہیں۔ یہ لوگ بہت مذاق اڑاتے ہیں قیامت کا اور پوچھتے بہت زیادہ ہیں یہ منکرین کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، کب آئے گا وہ دن، یہ ہڈیاں کب زندہ کریں گے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، اب ہمیں یہ جواب دینا چاہیے ان کو، جس دن آنکھیں جو ہیں وہ پتھرا جائیں گی اور ڈیزلڈ ہو جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند جو ہے وہ اس دن اپنی روشنی کھو بیٹھے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور جب سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے، يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ، تو انسان کہے گا اس دن بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، کہیں ہاتھ چبا رہا ہے، کہیں بھاگنے کی جگہ مانگ رہا ہے، کہیں کہہ رہا ہے یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کاش میں کچھ اچھا بھیج دیتا آگے، کہیں کہہ رہا ہے میں مٹی ہو جاؤں، کہیں کہہ رہا ہے ہمیں موت دے دے، کہیں کہہ رہا ہے کہ مجھ سے سونا لے لو، سب کچھ لے لو لیکن مجھے بچا لو، کہیں کہتا ہے کاش میں سنتا، کاش میں عقل رکھتا، کہیں کہتا ہے کہ ہمیں یہاں سے باہر نکال دے، کہیں کہتا ہے اللہ واپس دنیا میں بھیج دے۔ اللہ اکبر، یہ ساری وہ نفسیاتی تکلیفیں جن سے یہ گزریں گے، اس دن کیا ہوگا ہمارے ساتھ، اور ہم کن پیٹی ایشوز اور چھوٹے معاملات کے اوپر اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، اپنی زندگی داؤ پہ لگا رہے ہیں آخرت کے مقابلے میں۔ اس دنیا کو ہم نے کتنی ترجیح دے دی ہے، اور ہم ڈپریشن میں چلے گئے ہیں صرف اس بیس پر کہ ہمیں کسی نے چھوڑ دیا ہے، کسی نے ہمیں محبت نہیں دی، کسی نے ہم سے بات نہیں کی، کسی نے ہمیں امپورٹنس نہیں دی، محفل میں ہمیں سینٹر آف اٹریکشن نہیں بنایا گیا، یا میں ساروں انسانوں کا بادشاہ نہیں بن سکا۔ یہ کوئی غم نہیں ہے میرے بھائی،
دنیا میں تو غم ہیں، وہ بھی اصل غم ہے، امیر طبقہ تو اس سے گزرتا بھی نہیں ہے شاید، اور اگر گزرتا بھی ہے تو اس کے پاس تو وسائل ہیں اس کا علاج کرنے کا۔ غریب بیچارہ کہاں جائے گا؟ غریب کے پاس تو ایک ایمان ہی ہوتا ہے۔